اس کے اندر فخر کا سبب بن گئے. لیکن خدا is all knowing God. خدا سب کچھ جانتا ہے. God is omniscient. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر شے اس کے آگے کھلی اور بے پرد ہے. کلام یہ فرماتا ہے کہ خداوند نے اسے زمین پر پٹخا اور اس کے ساتھ، اور جب وہ زمین پر گرایا گیا تو اس کا ایم تھا کہ وہ زمین پر رہنے والوں کو تباہ اور برباد کرے، وہ لوگوں کو قتل کرے، وہ لوگوں پر طرح طرح سے الزام لگائے. مکاشفہ میں کہا گیا کہ بھائیوں پر الزام لگانے والا زمین پر گرا دیا گیا. یاد رکھیے، بطور ایماندار ہوتے ہوئے جہاں پر ہماری فیلوشپ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے ساتھ ہے، وہاں پر ہمیں اور سٹرونگ ہونا ہے. ہمارے ذہن جو میدان جنگ ہے، ہم جو فری ویل پر بنائے گئے ہیں، ہم آزاد مرضی پر بنائے گئے ہیں، چوائس ہماری ہے. ہم خدا کے ساتھ رہیں، خدا میں رہیں، خدا کے ساتھ چلیں. اور کلام یہ فرماتا ہے کہ ہمیں روح کے موافق چلنا چاہیے. غلطیوں اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے، روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. طرح طرح کی آزمائشیں. یسوع مسیح نے جب دعا کی تو اس دعا میں اس کرائسٹ نے یہ سکھایا کہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے خدا ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، اور پھر یہ بھی دعا کرنی ہے کہ ہمیں برائی سے بچا. جو دعائے ربانی ہے اس میں 9 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور یہ 9 چیزیں میں سے پہلی 3 چیزیں خدا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، پھر 4 چیزیں انسان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور پھر خدا کا جلال ہے، خدا کے جلال کی بابت. لیکن وہاں پر ہی خداوند نے کہا کہ تم نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہمیں برائی سے بچا، اور یہ ایماندار کی زندگی کا حصہ بن جائے. اس وقت شیطان دندن آتا پھرتا ہے. پطرس کے خط میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھر رہا ہے کہ کس وقت پھاڑ کھائے. ڈیئر چرچ، ڈیئر بلیورز، اور اسپیشلی طور پر میں پاسبانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اسپرچولی طور پر جاگنا ہے، ہمیں روح میں جاگنا ہے، روحانی طور پر جاگنا ہے. کرائسٹ نے یہ بات کہی ہے، اس نے کہا جاگتے رہو اور دعا کرو. ہمیں 24 آور ان اسپرٹ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم روحانی طور پر سونے نہ پائیں. جب بھی ہم جاگیں ہولی اسپرٹ کے ساتھ وقت سپینڈ کریں، ہولی اسپرٹ سے کہیں تیرا شکر کہ تو میرے ساتھ ہے. ہولی اسپرٹ سے کہیں پریکٹیکلی طور پر اس بات کو لیں تاکہ روح القدس کے ساتھ شکر کریں. روح القدس میں ہم جاگتے رہیں گے، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے اگر ہم سو گئے تو ہم کتاب حیات سے ہمارا نام مٹ جائے گا، آسمان کی بادشاہی سے ہم باہر نکل جائیں گے. اس لیے روحانی طور پر ہمیں جاگنا ہے. روحانی طور پر جاگیے. یسوع کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے، یسوع مسیح کو قبول کر کے اس میں چلتے رہنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم یسوع مسیح میں چلتے رہیں. چلنے سے مراد ہے اسپرچولی طور پر ہم جاگتے رہیں. یہی تو یسوع مسیح کے لیے یسوع مسیح نے پیغام دیا تھا اور یہ تمثیل کہی تھی، اور یہ پیغام، یہ تمثیل کنواریوں کی تھی. کچھ 5 سو رہی تھی اور 5 جاگ رہی تھی. یاد رکھیں یہ کنواریاں چرچ ہے. چرچ میں کچھ لوگ سو رہے ہیں، خواب غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، بظاہر بیدار نظر آتے ہیں لیکن انر میں سو رہے ہیں. کئی ایسے لیڈر بھی ہیں جو بظاہر جاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان اسپرٹ وہ سو گئے ہیں. جاگنے کی ضرورت ہے ڈیئر. ایمانداروں کو جاگنے کی ضرورت ہے، لیڈرز کو جاگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جاگیں. ہمارا مخالف ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھر رہا ہے، دھاڑتا پھر رہا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم
خدا کے سب ہتھیار باندھ لیں۔ یہ کلام صرف افیسیوں کی کلیسیا کے لیے ہی نہیں تھا، یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے، یہ پیغام ایمانداروں کے لیے ہے، یہ پیغام عصر حاضرہ کی کلیسیا کے لیے ہے، بلیورز کے لیے ہے، لیڈرز کے لیے ہے کہ ہم روحانی اعتبار پر جاگیں۔ اور یہاں پر جو جاگنے کے لیے، ہتھیار باندھنے کے لیے ہمیں ہر روز اپنے ہتھیاروں کو سیٹ کرنا ہے۔ کون کون سے ہتھیار ہیں؟ نمبر 1 سچائی سے کمر کس کے، نمبر 2 راست بازی کا بختر لگا کر، نمبر 3 پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر، نمبر 4 ایمان کی سپر لگا کر، اور نمبر 5 نجات کا خود پہن کر، نمبر 6 روح کی تلوار لے کر جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو، کیونکہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کرو۔ سے بولے آمین۔ اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ پول یہ کہہ رہا ہے اسی غرض سے جاگتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں یہ ہتھیار دے رہا ہے۔ خدا کے پاک روح نے، یسوع مسیح نے اسے یہ ریویلیشن دیا، یہ مکاشفہ دیا، یہ بھید دیا، اور اس بھید کو وہ آج ہمیں سچائی میں زندگی گزارنی ہے، سچائی سے۔ پھر اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ان ہتھیاروں پر بات کریں گے، لیکن آج میں جس مقام پر آپ کو اور آپ لوگوں کو اور اپنے آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کرو۔ یاد رکھو، شیطان اور اس کی قوتوں کو بھگانے کے لیے روحانی طور پر جاگنا ضروری ہے۔ جب ہم روحانی طور پر جاگیں گے تو ہم ابلیس اور اس کی قوتوں پر غالب آئیں گے۔ آمین۔ ان ہتھیاروں کو لیں، یہ ہتھیار ہماری زندگی کے اندر اہم کام سر انجام دیں گے۔ جاگتے رہیے، دعا کرتے رہیے مقدسوں کے لیے، کیونکہ شیطان خاندانوں کو برباد کر رہا ہے، نشے کو لے کر آ رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، بچے نافرمان ہو رہے ہیں۔ ان کے پیچھے کون ہے ماسٹر مائنڈ؟ ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ایول سپیرٹس ہے، ڈیول ہے، جس نے اپنے ساتھیوں کو، نافرمان فرشتوں کو یہ اسٹریٹجی دی ہے، جو خدا کے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، جو خدا کے لوگوں کو حرام کاری کی طرف لے کر جا رہے ہیں، زناکاری کی طرف لے کر جا رہے ہیں، شہوت پرستی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ناپاکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تاریکی کے ساتھ لنک ہیں، یہ تاریکی ہیں۔ ان سے محفوظ ایماندار کو رہنا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں تاکہ شیطان کی قوتوں سے ہم محفوظ رہیں۔ خدائے قادر، میں اس وقت تیرا خادم ہوتا ہوا ہر طرح کی بد ارواح کو، شرارت کی روحانی فوجوں کو، ہر طرح کی تاریکی کو، اور حکومت والوں کو، اختیار والوں کو، طرح طرح کے شرارت کی روحانی فوجوں کو، ہر طرح کے موکلوں کو، ہر طرح کی تاریکی کی قوتوں کو جو ایمانداروں کے خلاف ہے، جو چرچ کے خلاف ہے، جو پاسبانوں کے خلاف ہے، جو لیڈرز کے خلاف ہے، جو لے لیڈرز کے خلاف ہے، ہر طرح کی قوتوں پر غالب آتے ہیں، ہر طرح کی تاثیروں پر اپنے لوگوں کو غالب آنے کے لیے تیار کر۔ اے خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہر طرح سے وہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لیں اور برے دنوں میں ابلیس کا مقابلہ کر سکے۔ ہر طرح کی تاریکی دور ہو جائے، ایمانداروں کے خاندانوں سے تاریکی دور ہو جائے، خدا کے کام کرنے والے لوگوں کی راہ کے اندر طرح طرح کی تاریکی جو رکاوٹ کا سبب بن رہی ہیں، یسوع مسیح کے نام میں ان کا زور ٹوٹ جائے، ان کے بندھن ٹوٹ جائیں، ان کے جوے کھل جائیں۔ ہر طرح سے اے خداوند خادم آزاد ہو جائیں، لے لیڈر آزاد ہو جائیں۔ اے خداوند وہ گاسپل میں آگے بڑھیں، وہ انجیل سنانے میں آگے بڑھیں، انجیل کی راہ میں ہر طرح کی رکاوٹیں، چرچز میں مبشرین کے خلاف ہر طرح کی رکاوٹیں، اور چرچ فیملیز کے خلاف ہر طرح کی رکاوٹیں یسوع مسیح کے نام میں دور ہو جائیں۔ پیارے پاک روح،
اپنا کلام اپنے لوگوں پر نازل کر کے اپنے لوگوں کو آزاد کر دے، آزاد کر دے تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو جائیں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آمین۔ God bless you.